الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه ورسوله ونبيه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام احباب ذوق اور شوق کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأحوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلی ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. رب نے چاہا تو جنت میں دیکھیں گے ہم، رب نے چاہا تو جنت میں دیکھیں گے ہم. پتے پتے پہ لکھا ہمارا نبی، جن کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ، گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ. خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ. ترا ثانی نہ شد پیدا، نہ در دنیا نہ در عقبہ، تو در بے مثل آقا شفاعت یا رسول اللہ. حمد و صلات کے بعد دوستو بزرگو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مہینہ ہے، ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے. اس بابرکت مہینے کے اندر لوگ جوش و خروش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اپنی اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محافل منعقد کروا رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب لبیب علیہ السلام کے بارے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ فرماتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی انسان آیا، ہر انسان کی زندگی کے دو پہلو ہوتے ہیں. زندگی کے اندر اچھا پہلو بھی آتا ہے اور برا پہلو بھی آتا ہے، لیکن قربان جو رب کی عظمت پر جب رب العالمین کے محبوب کی ذات کی باری آئی، اللہ رب العالمین کی ذات نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے لیے ایسے الفاظ کا چناؤ کیا، ایسے الفاظ کا انتخاب کیا کہ پڑھنے والے بھی رشک کرتے ہیں اور سننے والے بھی رشک کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اب اسوۃ حسنہ، اسوہ کا معنی ہوتا ہے آئیڈیل کردار، اور حسنہ کا معنی ہوتا ہے اچھا. اگر اللہ رب العالمین لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فی رسول اللہ اسوہ اتنا فرماتا تو پھر سننے والے کو بھی یہ شک ہوتا اور کہنے والوں کو بھی یہ شک ہوتا کہ اللہ رب العالمین نے
اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اسوہ کہا کہ میرے محبوب کا کردار تمہارے لیے ایک آئیڈیال ہے، تمہارے لیے ایک نمونہ ہے، تو کہنے والے کہہ سکتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اچھا پہلو بھی آ سکتا ہے، برا پہلو بھی آ سکتا ہے۔ لوگوں کو اعتراض کرنے سے پہلے بجائے کہ اس بات کے کہ لوگ اعتراض کرتے اللہ رب العالمین کی محبوب پر، اللہ رب العالمین نے خود فرما دیا کہ میرے محبوب کی ساری زندگی، میرے محبوب کی ساری سیرت تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اس میں کہ برائی کا پہلو ہے ہی نہیں۔ دوستو بزرگوں، فذلک الذی یدعو الیتیم، اس آیت کے تحت تفسیر جلالین کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ ابو جہل کے پاس ایک یتیم بچہ تھا۔ ابو جہل اس کی کفالت کرتا تھا، تو اس یتیم بچے کے باپ کا سارا مال، ساری جائیداد ابو جہل کے پاس تھی۔ تو کسی نے بچے کو کہا آج ابو جہل کے پاس جا کر دیکھو، اس سے مانگ کر دیکھو، اس کو بولو کہ میرا ہاتھ تنگ ہے، میرے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہے، میرے پاس پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اے ابو جہل میرا باپ جو اپنی جائیداد چھوڑ کر گیا ہے، جس کا میں وارث ہوں اور میں وارث بنوں گا، اس جائیداد میں سے، اس مال میں سے، اس ورثے میں سے مجھے تھوڑا سا حصہ دے دیں تاکہ میں اپنی زندگی کے معمولات کو بحال کر سکوں۔ دوستو، جیسے وہ بچہ ابو جہل کے پاس گیا، ابو جہل نے مال دینے سے، حالانکہ جائیداد اس کے باپ کی تھی، ابو جہل نے مال دینے سے انکار کر دیا۔ ابو جہل نے کہا کہ میں آپ کو مال نہیں دیتا۔ تو وہ بچہ مایوس ہو کر واپس اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا، تو کفار مکہ نے اس بچے کو بلایا۔ ان کا مطمع نظر یہ تھا، ان کی سوچ یہ تھی کہ ہم بچے کو بھیجیں گے محمد عربی کے پاس، محمد عربی کے پاس تو کچھ نہیں ہے، وہ بچے کو کیا دیں گے۔ دوستو، قابل غور بات ہے، تو انہوں نے بچے کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دہلیز کی طرف روانہ کر دیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے گھر کی طرف روانہ کر دیا۔ انہوں نے کہا ابو جہل سے تجھے کچھ نہیں ملے گا، جا محمد کو تو جا کر اپنا پیغام دے اور اپنا درد سنا۔ محمد جائیں گے ابو جہل کے پاس اور ابو جہل کو سفارش کریں گے، ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر ابو جہل تجھے کچھ مال دے گے۔ بچہ تھا، من کا کچا تھا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ سازشیں کیا ہوتی ہیں، لوگوں کے منصوبے کیا ہوتے ہیں، لوگوں کی سوچیں کیا ہوتی ہیں، لوگوں کے چال چلنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، لوگوں کی چلن کیا ہوتی ہے، اس بچے کو پتہ نہیں تھا۔ لیکن بچہ تھا، من کا کچا تھا، اس کے دل میں تو اعتراف ہی تھا۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا نام سن کر نبی پاک کی دہلیز پر جا پہنچا۔ جن لوگوں نے بچے کو مشورہ دیا تھا، کفار مکہ، انہوں نے اس بچے کا تعاقب کیا۔ انہوں نے کہا دیکھتے ہیں کہ بچہ محمد کے پاس جاتا ہے تو محمد اس بچے کا کہنا کبھی نہیں ڈالیں گے، حالانکہ ہیں کافر، ہیں مشرک، نبی پاک کو مانتے نہیں ہیں، لیکن ان کو اتنا معلوم ہے کہ اگر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دہلیز پر کوئی بھی پہنچ جائے تو محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم اس کو کبھی مایوس نہیں فرماتے، کبھی اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ تو اس آیت کے تحت مفسرین نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ جب وہ بچہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، بارگاہ میں پہنچنے کے بعد سلام دعا کے بعد دست بستہ ہو کر عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ فداک ابی و امی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں یتیم ہوں، میرے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے، میرے سر پہ باپ کی شفقت نہیں ہے، میرا باپ انتقال کر گیا ہے، میرے باپ نے جو اپنا مال چھوڑا، اپنی جائیداد چھوڑی، اپنی وراثت کے اندر جس کا حقدار میں ہوں، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ساتھ چلیں، آپ کی نوازش ہوگی، آپ کی شفقت ہوگی، آپ کا پیار ہوگا، آپ کی چاہت ہوگی، آپ کی الفت ہوگی، آپ کی محبت و مودت ہوگی، آپ مہربانی فرمائیں، آپ میرے ساتھ چلیں، جا کر ابو جہل کو سفارش کریں، ہو سکتا ہے مجھے کچھ مال مل جائے اور میں اپنی زندگی کے معمولات کو بحال کر سکوں۔ پھر کیا ہوا؟ نبی کریم رؤوف الرحیم جو دنیا کے دکھی لوگوں کا سہارا بن کے آئے،
تو نبی کریم رؤوف الرحیم نے بچے کی انگلی پکڑی، ابو جہل کے پاس پہنچ گئے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم آپ نے ابو جہل کو کہا اس بچے کا مال واپسی کرو، اس بچے کو مال دو، اس کی ضرورت ہے، اس کو اس مال کی حاجت ہے، آپ اس کو اس کا مال دیں تاکہ اپنی حاجت پوری کر سکے۔ ابو جہل نے انکار نہیں کیا، حالانکہ دشمن ہے نبی پاک کا، نبی پاک کو مانتا ہی نہیں ہے، بہت بڑا مخالف ہے نبی پاک کا، لیکن ابو جہل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کی کہ اے محمد عربی، میں یہ مال بچے کو دینا چاہتا ہوں، تو میں اس کا انکاری نہیں، ابھی لے کر آتا ہوں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی میرے سامنے مال اٹھا کر بچے کو دے دے۔ وہ ابو جہل گیا، اپنے گھر سے مال لے کر آیا اور بچے کے حوالے کر دیا۔ وہ قریش مکہ جو بچے کے تعاقب میں تھے، جو بچے کا پیچھا کر رہے تھے، ان کی سوچ تو یہ تھی جب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لختے جگر جب ابو جہل کے پاس جائیں گے، ان کی تلخ کلامی ہو جائے گی، ان کا جھگڑا ہو جائے گا، ان کے آپس میں لڑائی ہو جائے گی، فساد برپا ہو جائے گا اور ہمیں خوشی حاصل ہوگی، ہمارا دل خوش ہو جائے گا، ہمیں راحت نصیب ہو جائے گی۔ دوستو بزرگوں، جب ابو جہل نے اس بچے کو مال واپس کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، آپ کی معیت میں جب ابو جہل نے مال واپس کیا، تو جب وہ بچہ چلا گیا، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ بھی تشریف لے کر گئے، تو وہ قریش مکہ، وہ کفار مکہ جو نبی کریم رؤوف الرحیم اور ابو جہل کو لڑوانا چاہتے تھے اور اس بچے کو لڑوانا چاہتے تھے اور بس اس بچے کو استعمال کر نبی کریم رؤوف الرحیم کی مخالفت کو بلانا چاہتے تھے، تو وہ ابو جہل کے پاس ہے۔ انہوں نے کہا اے ابو جہل، ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا، ہمیں یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اس نبی کا، تو اس محمد کا بہت بڑا دشمن ہے، تو اس کے مخالف ہے، تو اس کی باتوں میں کیسے آ گیا، تو نے اس کے کہنے پر مال واپس کیسے کر دیا؟ ابو جہل نے کہا جب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بچے کو لے کر میرے پاس کھڑے تھے، تو میری دائیں طرف سے اور میری بائیں طرف سے دو نیزے والے بندے آ گئے، اور مجھے یہ احساس ہوا اور مجھے یہ بات محسوس ہوئی اور مجھے اس بات کا اندیشہ تھا اگر میں نے بچے کا مال واپس نہ کیا، اگر میں نے مال دینے سے انکار کر دیا کہ یہ بات دور نہیں ہے، تو بندے میرے حلق کے اندر اور میرے پیٹ کے اندر وہ نیزے مار دیتے جس سے میری جان چلی جاتی، تو میں نے اپنی جان بچانے کے خوف سے میں نے اس بچے کا مال واپس کیا ہے۔ دوستو بزرگوں، اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیسا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسی ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ آیا، ننھا سا بچہ آیا، پیارا سا بچہ آیا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عرضی پیش کی، اپنی ریکویسٹ پیش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں دونوں کائناتوں کا نبی بن کر آیا ہوں، تمام نبیوں سے افضل ہوں، تمام نبیوں کا سردار ہوں، میں تو نہیں جانا چاہتا، میں اپنے کسی غلام کو بھیج دیتا ہوں، میں اپنے کسی صحابی کو بھیج دیتا ہوں۔ نانا نبی کریم رؤوف الرحیم اس بچے کو ساتھ لے جا کر ہمیں اس بات کا پیغام دیا، فرمایا کہ کردار بناؤ تو پھر اس جیسا بناؤ۔ دوستو بزرگوں، ایک یمن کے بادشاہ کی طرف نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ نے اسلام کا پیغام بھیجا۔ آپ نے فرمایا کہ اے یمن کے بادشاہ، انا محمد رسول اللہ، میں محمد ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ رب العالمین نے مجھے خاتم النبیین کا تاج پہنا کر مجھے بھیجا ہے، میرے اوپر سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے، میں آخری نبی ہوں، لہذا تو میرے اوپر اسلام لیا، مجھے اپنا نبی تصور کر لے۔ یمن کے بادشاہ نے کہا، جب خط پہنچا اس نے کہا کہ میں اپنی مرضی کے مطابق اسلام قبول کروں گا، لیکن مجھے میرے دین پر کیا ہے، کوئی بندہ مجھے اپنے دین سے ہٹانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یمن کے بادشاہ نے خط لکھا، اس نے اپنے 2 قاصد روانہ کیے، اس نے اپنے 2 قاصد روانہ کیے۔ جب وہ قاصد یمن کے بادشاہ کے قاصد اس کا پیغام لے کر، اس کا خط لے کر مدینے کی سرزمین کی طرف روانہ ہوتے ہیں،
تو ایک دوسرے سے راستے میں باتیں کر رہے ہیں کہ یار ہم نے یمن کی سلطنت کو دیکھا ہے، ہم نے یمن کی بادشاہی کو دیکھا ہے، ہم نے یمن کی حکمرانی کو دیکھا ہے، ہم نے یمن کا ماحول دیکھا ہے، ہم نے لا آف یمن دیکھا ہے، ہم نے یمن کے قانون دیکھے ہیں، آج جا کر مدینے کے قانون دیکھیں گے، مدینے کے حکمران کو دیکھیں گے، مدینے کی سلطنت کو دیکھیں گے، مدینے کی ریاست کو دیکھیں گے کہ یہاں پر حکمرانی کیسی ہوتی ہے، یہاں پر حکومتی معاملات کیا ہیں، یہاں پر کیا ہیں، ان کے قانون کیا ہیں۔ دوستو بزرگوں، جیسے وہ یمن کے بادشاہ کے قاصد مدینہ المنورہ کے قریب پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یار جب ہم نبی کے پاس جائیں گے تو اس کو کھانے کا ماحول دیکھیں گے، اس کے اٹھنے بیٹھنے کا ماحول دیکھیں گے، پتہ نہیں اس کا تخت کیسا ہوگا، اس کا تاج کیسا ہوگا، اس کا لباس کیسا ہوگا، اس کی پوشاک کیسی ہوگی، اس کے بیٹھنے کا انداز کیسا ہوگا، اس کے بعد غلام کس طرح حاضر دیتے ہوں گے۔ دوستو بزرگوں، جب وہ مدینے کی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں تو پھر کیا دیکھنے کو ملتا ہے کہ نماز کا ٹائم ہے، مدینے کا بازار کھلا ہوا ہے، دکاندار بھی کوئی نہیں ہے، خریدار بھی کوئی نہیں ہے۔ دوسرا، ایک اپنے ساتھی کو اپنی کونی ہلا کر کہتا ہے، اپنا ہاتھ مار کر کہتا ہے کہ یار اگر ہمارے شہر یمن کے اندر اگر دکانیں کھلی ہوتی اور دکاندار وہاں پر موجود نہ ہوتے اور خریدار بھی موجود نہ ہوتے تو یہ دکانوں کا کوئی بھی ساز و سامان، کوئی بھی مال و متاع سلامت نہیں رہتا، یہ بن کے چور چوری کر کے لے جاتے، ڈکیتی کر کے لے جاتے، کچھ بھی باقی نہ بچتا۔ یہ عجیب نظام ہے کہ بازاریں بھی کھلی ہوئی ہیں، دکانیں بھی کھلی ہوئی ہیں، دکاندار بھی موجود نہیں ہے، خریدار بھی موجود نہیں ہے، مال و متاع بھی صحیح سلامت ہے، ہر چیز محفوظ پڑی ہوئی ہے، کسی بندے کی جرأت اور ہمت اور طاقت نہیں ہو رہی کہ ہم اس مال کو چوری کر لیں۔ تو پھر دوستو کیا ہوا؟ پھر ہوا یہ کہ انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، ایک بات تو ہمیں یہ تعجب میں ڈال رہی ہے، آگے جا کر نبی کی شان دیکھتے ہیں، اس نبی کو دیکھتے ہیں جس نے ہمارے اتنے طاقتور بادشاہ کو، جس کے پاس سپہ سالار بھی ہے، جس کے پاس فوجداری بھی ہے، جس کے پاس ایک وسیع ترین سلطنت بھی ہے، اس نے پیغام لکھ کر بھیج دیا، ہم جا کر اپنے بادشاہ کا اس کو خط دیتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کا جواب کیا آتا ہے۔ دوستو بزرگوں، جب بازار کے کونے پر پہنچتے ہیں، ایک کونے میں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، ایک لوہے کوٹنے کی آواز آتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں، کہتا ہے کہ یار ہمیں ایڈریس کا تو پتہ نہیں ہے، ہمیں یہ تو معلوم نہیں ہے کہ اس کا گھر کہاں پر ہے، وہ محمد عربی ہمیں کہاں پر ملیں گے، کہاں سے ملیں گے، ہم یہ جو لوہے کوٹنے کی آواز آ رہی ہے نا، لگتا ہے کوئی بندہ کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہے، لگتا ہے یہ لوہار کی ہٹی ہے، یہ لوہار کی دکان محسوس ہو رہی ہے، تو کیوں نہ ہو ہم اس لوہار کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ ہمیں محمد عربی سے ملنا ہے، ہمیں اس کا ایڈریس بتا دو۔ دوستو بزرگوں، جیسے وہ دونوں قاصد اس دکان پر پہنچتے ہیں تو بات چیت کرنے کے بعد تو ایک کہتے ہیں کہ یار ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو تو لوہا کا کوٹ رہا ہے، یہ جو تو اتنی محنت کر رہا ہے، اتنی اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا ہوا ہے، تو یہ بتا اس سے تیرے بچوں کی روزی پوری ہو جاتی ہے، اس سے تیرے گھر کا نظام چل جاتا ہے، اس سے تیری رزق اور تیری روزی کا بندوبست ہو جاتا ہے؟ تو لوہار مسکرا کر کہنے لگا، جناب میں اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، اپنے رزق کے لیے، اپنی روزی کے لیے لوہا کوٹ کر تلوار نہیں بنا رہا، آج یہ تلوار میں محمد عربی کی ذات کے لیے بنا رہا ہوں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو ہدیہ دینے کے لیے، انہوں نے کہا کیوں ہدیہ دیتے ہو؟ لوگ تو اپنی روزی کماتے ہیں، لوگوں کو تو اپنے رزق کی پریشانی ہوتی ہے، تنگی ہوتی ہے، وہ پریشان ہوتے ہیں، تجھے اپنے بچوں کی پرواہ نہیں ہے، تجھے اپنی بیوی کی پرواہ نہیں ہے، تجھے اپنے پیٹ کی پرواہ نہیں ہے، تو نبی کے لیے تلوار تیار کر رہا ہے۔ تو اس لوہار نے کیا یہ خوبصورت انداز میں جواب دیا، یہ دل کی تختی پر لکھنے کے قابل ہے۔ تو اس لوہار نے کہا، جب میرا دل کرتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوش کروں اور ان کا دیدار کروں تو میں ایک تلوار تیار کرتا ہوں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم اپنے چہرے سے مسکرا کر، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، تحفہ قبول فرما لیتے ہیں کہ میری عید ہو جاتی ہے، میری۔ نے کہا یار یہ دوسری بات ہے جس نے ہمیں حیران کر دیا کہ اتنے غلام نبی کے چاہنے والے
صرف ایک دیدار کی خاطر اپنے پیٹ کو پیچھے چھوڑ دیا، اپنی بیوی کو پیچھے چھوڑ دیا، اپنے بچوں کو پیچھے چھوڑ دیا، صرف نبی کے دیدار کی خاطر اتنی محنت ہو رہی ہے، اتنا بندہ پسینے کے اندر بھیگا ہوا ہے، پھر بھی نبی کی ذات کو خوش کرنے کے لیے کیا کر رہا ہے دوستو؟ کیا کر رہا ہے؟ تلوار بنا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہمیں ایڈریس بتائیں، وہ ہمیں کہاں پر ملیں گے؟ تو اس لوہار نے ایڈریس سمجھایا۔ اس نے کہا کہ مسجد نبوی کے اندر نبی کریم نماز کا ٹائم ہے، سارے صحابہ کرام وہاں پر موجود ہوں گے، تو لہذا آپ چلے جائیں مسجد نبوی پر، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ کی ملاقات ہو جائے گی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم سے آپ کی ملاقات ہو جائے گی۔ دوستو بزرگوں، بتائے ہوئے پتے پر، بتائے ہوئے ایڈریس پر جیسے وہ پہنچتے ہیں تو مسجد نبوی کا مینار ان کو نظر آتا ہے۔ چھوٹی سی مسجد ہے، کچی سی مسجد ہے، چھڑیوں کی چھت ہے، چھڑیوں کی کیا ہے؟ چھت ہے، اور اس کے جو شتیر ہیں وہ کیا کھجور کے تنے کے بنے ہوئے ہیں۔ تو کسی سرائکی شہر نے کیا ہی خوبصورت لکھا تھا، چھڑیاں دی چھت آئی، شتیر ہن کھجور دے، دنیا پہ دے دی جلوے حضور دے۔ چھڑیاں دی چھت آئی، شتیر ہن کھجور دے، دنیا پہ دے دی جلوے حضور دے۔ تو جب انہوں نے دیکھا یار اتنی کچی سی مسجد ہے، چھوٹی سی مسجد ہے، اس کی چھت بھی مضبوط نہیں ہے، انہوں نے دستک دی دروازے پر۔ نبی کریم رؤوف الرحیم آپ درس و تدریس میں مصروف تھے، اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی آپ تربیت فرما رہے تھے، تو آواز آئی دروازے کی، تو نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ اے سلمان آپ جائیں باہر دیکھ کر آئیں، لگتا ہے یہ میرا غلام نہیں ہے، لگتا ہے کہ یہ میرا غلام ہوتا نا، میرا غلام میرے دروازے پر کبھی بھی دستک نہیں دیتا، وہ میرے نکلنے کا انتظار تو کرتا، بھلے اس کو 2 گھنٹے کیا جتنا ٹائم سارا دن بھی اگر اس کا لگ جاتا، وہ لیکن اپنے نبی کو دستک دے کر اپنے نبی کو کبھی مخاطب نہ کرتا، بلکہ وہ میرا انتظار کرتا۔ لگتا ہے یہ کوئی اجنبی بندے آئے ہوئے ہیں، یہ میرے صحابہ نہیں ہیں، یہ میرے غلام نہیں ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس ٹائم آپ کی عمر ہے 95 سال، 90 سال کی عمر کے اندر آپ نے اسلام قبول فرمایا، تو اس ٹائم آپ کی عمر کیا 95 سال ہے، مطلب دائرہ اسلام کے اندر آپ کو داخل ہوئے 5 سال ہوئے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ باہر تشریف لے کر آئے تو آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا مبارک تھا، عصا مبارک تھا، تو آپ نے سر پر دستار باندھی ہوئی تھی، سفید داڑھی تھی، آپ نے اس کو تیل لگایا ہوا تھا، کنگھا کیا ہوا تھا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ خوبصورت چہرے والا، حسین و جمیل چہرے والا، خوبصورت چہرے والا ایک بندہ باہر نکلا ہے، اس کے ہاتھ میں عصا مبارک ہے، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا مبارک ہے، اور چہرے پر پگڑی باندھی ہوئی ہے، تو ایک دوسرے کو کہنے لگا جناب یہ دیکھیں یہ نبی ہے، یہ کیا ہے؟ اتنا حسین چہرہ ہے، خوبصورت چہرے والا ہے، یہی مسلمانوں کا نبی ہے۔ قربان جائے اس کے حسن پر، قربان جائے اس کے چہرے کے جلوے پر، قربان جائے اس کے چہرے کے نور پر۔ اتنا نور کیا ہے؟ اپنا نور کی ٹھاٹھے مار رہا ہے، نور کی کیا ہے؟ لہریں پھوٹ رہی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے جب کان کے اندر ان کی آواز کی گونج گئی نا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، آپ نے کہا میں محمد نہیں، میں تو محمد کا غلام ہوں، میں تو محمد نہیں، میں محمد کا کیا ہوں؟ دوسرا کہتا ہے کہ یار یہ محمد کے غلام کا اتنا حسن ہے، یہ اتنے حسین چہرے والا ہے، اتنے خوبصورت چہرے والا ہے، اتنا نورانی چہرے والا ہے، تو ان کے نبی کے حسن کا کیا انداز ہوگا، اس کا کیا کمال ہوگا، اس کے حسن کی کیا بات ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کہا جب تم میرے محبوب کو دیکھو گے تو تمہیں یمن کا بادشاہ بھول جائے گا، تمہیں یمن کا بادشاہ کہے تم اپنے ملک میں جانا پسند بھی نہیں کرو گے، تم یہاں مار جاؤ گے، مٹ جاؤ گے، نبی پاک کے قدموں میں بیٹھنا گوارا کرو گے، لیکن اپنے ملک میں جانا پسند نہیں کرو گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ ان کو لے کر جاتے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم آپ ٹوٹی ہوئی چڑھائی پر بیٹھے ہوئے ہیں،
تو آپ کے صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، درس و تدریس فرما رہے ہیں، صحابہ کرام کی تربیت فرما رہے ہیں، صحابہ کرام کو دینی مسائل سے آگاہ فرما رہے ہیں۔ جب آپ کا یہ سلسلہ مسائل ختم ہوا، جب آپ کی تربیت کا سلسلہ ختم ہوا، جب نبی کریم رؤوف الرحیم نے صحابہ کرام کو وعظ و نصیحت کرنے کے بعد جب آپ کی مجلس ختم ہونے لگی، ایک صحابی آیا، اس کے ہاتھ میں کھجوروں کا کیا ٹوکر آئے، وہ نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ ایک دوسرے کہتے ہیں قاسم، کہتے ہیں یار دیکھیں گے آج ان کے کھانے کا انداز کیا ہے، نبی کو کس برتن میں ڈال کر دیں گے، نبی کو کہاں پر بٹھا کر کھلائیں گے، نبی کو کہاں پر بیٹھ کر کھانا پڑے گا، نبی کے برتن کیسے ہوں گے، نبی کے اٹھنے بیٹھنے کا ماحول کیسا ہوگا۔ تو قربان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم نے دعائے خیر فرمائی۔ دعائے خیر فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا اے صحابہ یہ لنگر قبول فرما لیں۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے لنگر تقسیم کیا۔ تو جب وہ قاصد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھ رہے تھے تو وہ بڑے متاثر ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود ایک چٹائی پر بیٹھ کر تناول فرما رہے ہیں اور صحابہ کرام بھی کھا رہے ہیں، کوئی برتن پروٹوکول والا نہیں ہے، کوئی آپ کے کہ الگ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، صحابہ کرام کی موجودگی میں بیٹھ کر کھا رہے ہیں۔ تو وہ دونوں قاصد کھڑے ہو کر نبی پاک کے قدموں میں گرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں یمن کے بادشاہ کا پتہ نہیں ہے، ہمیں یمن کے ملک کا پتہ نہیں ہے، لہذا ہم آپ کے غلام ہیں، آپ کلمہ پڑھا کر ہمیں مسلمان کر دیجیے۔ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ان کو اسلام کی دعوت بھی نہیں دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی زبان سے بھی نہیں کہا کہ تم آئے بیٹھے ہو، تم میری بات سنو، یہ میں آپ سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں کہ تم دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، تمہارا فائدہ ہو جائے گا، جنت میں جاؤ گے، جہنم کی ہول ناکی سے بچ جاؤ گے، قبر کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ نہ میرے محبوب نے ان کو مخاطب ہی نہیں فرمایا، میرے محبوب تو اپنے صحابہ کرام کی اپنے جانثاروں کی تربیت فرما رہے ہیں اور ان کو سمجھا رہے ہیں۔ تو وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میٹھا میٹھا بول سن رہے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اور اس جیسی مصداق کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کے موتیوں کو سن رہے ہیں۔ تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سے متاثر ہو کر آپ کے قدموں میں گر گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں مسلمان کر دیجئے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم نے کلمہ پڑھایا اور ہم مسلمان کر دیا۔ جب مسلمان ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ یمن میں، انہوں نے کہا ہمیں یمن میں نہیں جانا، ہم تو اب مدینے میں رہیں گے۔ ہم کہاں پر رہیں گے؟ مدینے میں رہیں گے۔ دوستو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اب ہمارا مؤدباً آپ سے ایک سوال ہے، ہم نے یمن کے بادشاہ کی معیت کو بھی دیکھا ہے، ہم نے اس کی صحبت کو بھی دیکھا ہے کہ جب ہم اس کی صحبت میں رہے تو ہمیں ان کی اجازت کے بغیر ان کے محل میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، ہم ان کے بستر کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، ہم ان کے کھانے پینے کے اندر جو برتن استعمال ہوتے ہیں ہم اس کی اجازت بغیر نہیں اٹھا سکتے، برتن دھونے والے الگ نوکر رکھے ہوئے ہیں اور بستر بچھانے والے اور ملازم رکھے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کون سے حکمران ہیں، آپ کون سے بادشاہ ہیں، آپ کون سے عظیم سلطنت کے بادشاہ ہیں کہ آپ کے غلام آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کہ دل میں کوئی خوف نہیں ہے کہ آپ کے بستر کو اٹھائیں گے، آپ کے برتنوں کو اٹھائیں گے تو آپ ان کو نکال دیں گے۔ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میں بادشاہ نہیں ہوں، میں تو اللہ کے نبی بن کر آیا ہوں، میں بادشاہ بن کر نہیں آیا، میں تو اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں۔ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمارے دل کے اندر ایک وسوسہ کافی دیر سے آ رہا ہے، ہمارے دل میں یہ خیال آ رہے ہیں، یہ باتیں بار بار ہمیں حیران کر رہی ہیں، تعجب کے اندر ڈال رہی ہیں کہ یا رسول اللہ کہ مدینے کے بازار کھلے ہوئے تھے، دکاندار بھی کوئی نہیں تھا، خریدار بھی کوئی نہیں تھا، یا رسول اللہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ یہاں پر مدینے میں کون سا قانون چلتا ہے کہ کوئی کسی کی چوری نہیں کرتا، کوئی کسی کی ڈکیتی نہیں کرتا، کوئی کسی کے مال و متاع کو نہیں اٹھاتا، کوئی کسی کے مال کا نقصان نہیں کرتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ہمارے ملک کے اندر، ہماری حکومت کے اندر سب سے پہلا قانون یہ ہے کہ جب اذان ہوتی ہے جو بندہ جہاں پر بھی موجود ہوتا ہے اپنے کاروبار کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے مال و متاع کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے بزنس کو چھوڑ دیتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے آ جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے مال کی خود حفاظت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال کی
خود حفاظت فرماتا ہے. تو پھر مجھے ایک حدیث پاک یاد آ گئی. حضرت عبداللہ صحابی رسول ہے صلی اللہ تعالی وسلم، آپ نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ ساری زندگی میں نے تیری عبادت کی ہے، یا اللہ ساری زندگی میں تیرے آگے جھکتا رہا، میں نے شادی نہیں کی تیری عبادت کی خاطر، میں نے شادی نہیں کی تیری ریاضت کی خاطر، یا اللہ آج مجھے خواب کے اندر وہ عورت ملوا جس کے ساتھ انہیں جنت کے اندر میرا نکاح کروانا ہے، جس کے اندر تو نے جنت کے اندر میرا نکاح کروانا ہے. تو حضرت عبداللہ صحابی رسول ہیں، رات کو آرام فرماتے ہیں، بستر پر جب لیٹتے ہیں تو آپ کی آنکھ بند ہوتی ہے تو دل کی آنکھ کھل جاتی ہے، آپ جنت کا منظر دیکھتے ہیں. جنت کے اندر ایک عورت ہے جس کا رنگ کالا ہے، جس کا رنگ کیا ہے؟ کالا ہے، کالے رنگ کی عورت ہے. اللہ فرماتا ہے کہ پھر نکاح اس عورت سے ہوگا. وہ صحابی صبح کھڑے ہوتے ہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ میں نے کہا کہ مجھے وہ عورت دکھائیں جو جنت کے اندر میرے نکاح میں آئے گی. اللہ رب العالمین نے پھر اسی عورت کا دیدار کروایا. پھر تیسری رات کا ٹائم آیا، پھر خواب کے اندر اسی عورت کا دیدار کروایا. پھر کیا ہو گیا؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا 3 راتیں جو عورت میرے خواب میں آ رہی ہے نا، لگتا ہے یہ عورت کوئی عام نہیں ہے، لگتا ہے یہ عورت کوئی عام نہیں ہے، یہ اللہ کی ولیہ مجھے معلوم ہوتی ہے. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس عورت کی تلاش میں نکلتے ہیں. تو کسی نے کہا کہ وہ عورت تو پاگل ہے، اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، تو اس سے کیسے ملنے کے لیے آ گیا؟ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس علاقے کے اندر پہنچے، وہاں پر پہنچے تو لوگوں نے آپ کا بڑا استقبال کیا. انہوں نے کہا حضور آپ بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں، آپ قرآن کے مفسر ہیں، آپ ہمیں پہلے اپنے آنے کی خبر دیتے، ہم آپ کے لیے کھانے کا بندوبست کرتے، ہم آپ کے بستر کا انتظام کرتے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا مجھے تمہارے استقبال کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہارے استقبال کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہارے پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے کھانے پینے کا میں لالچی نہیں ہوں. مجھے اس عورت کی طرف میری رہنمائی کرو، میں جا کر اس کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں جا کر اس کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. لوگوں نے کہا اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، ہر بندہ اس کو معجونہ کہتا ہے، ہر بندہ اس کو پاگل کہتا ہے. وہ سارا دن پوری بستی کی، پورے علاقے کی بکریاں اکٹھی کرتی ہے، بکریاں اکٹھے کرنے کے بعد جنگل میں جا کر بکریاں جا کر چراتی ہے، شام کو اس کو اجرت ملتی ہے، اس اجرت کے بعد وہ اپنا پیٹ پالتی ہے، اپنے کھانے پینے کا بندوبست کرتی ہے، اپنے کھانے پینے کا انتظام کرتی ہے. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کہا یہ بتائیں وہ جنگل کس طرف ہے اور راستہ کون سا جاتا ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس کا جب راستہ معلوم کیا تو جانے لگے تو لوگوں نے کہا اے عبداللہ یہ جنگل بڑا خطرناک ہے، اس میں وحشی درندے ہوتے ہیں، اس میں وحشی جانور ہوتے ہیں، وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، وہ آپ کو ضرر پہنچا سکتے ہیں، لہذا آپ مہربانی فرمائیں آپ وہاں پر تشریف نہ لے جائیں، ہم آپ کے ساتھ چل دیں. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا نہ میں محمد عربی کا غلام ہوں، رب نے مجھے دیدار کروایا ہے تو میری ملاقات بھی کروائے گا، جب تک اس عورت سے میری ملاقات نہیں آئے گی مجھے موت نہیں آئے گی. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ تلاش کرتے کرتے جب جنگل میں پہنچتے ہیں کہ بیابان ہے، جنگل ہے، بکریاں چر رہی ہیں، تو عورت کیا مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہی ہے، عورت کیا مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہی ہے. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ جب بکریاں چرتی ہیں، بکریاں آگے پیچھے ہوتی ہیں، آگے پیچھے جاتی ہیں، 2-3 شیر کھڑے ہوئے ہیں جو بکریوں کی نگرانی کر رہے ہیں. کوئی بکری آگے پیچھے جانے کی کوشش کرتی ہے تو شیر ان کو کیا کرتے ہیں اپنے ریوڑ میں دوبارہ لے کر آتے ہیں. تو اس عورت نے جیسے سلام کیا، سلام پھیرا نماز کے اندر، تو نماز سے جب باہر نکلی تو نماز سے باہر نکلنے کے بعد آپ نے کہا، اس عورت نے کہا کہ اے عبداللہ ہماری ملاقات تو جنت میں ہونی تھی. کیا کہا؟ بڑی بات کہہ گئی، کہا کہ ہماری ملاقات تو کہاں پر ہونی تھی؟ جنت میں ہونی تھی، تو یہاں پر کیسے آ گیا؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حیران ہو گئے. آپ نے کہا کہ اس کو کس نے بتایا؟ میرا نام بھی عبداللہ ہے، میرا نام بھی کیا ہے؟ میرا نام بھی عبداللہ ہے اور میرا نکاح بھی اس کے ساتھ ہونا ہے. تو حضرت عبداللہ نے کہا پہلے تو مجھے یہ بات تعجب میں ڈال دی تھی، پہلے تو یہ بات مجھے حیران کر رہی تھی کہ بکریاں اس کی کیا شیر چرا رہے ہیں اور یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریز ہے اور مخلوق اس کو پاگل کہتی ہے.
یہ پاگل نہیں ہے بلکہ وہ مخلوق پاگل ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کہا تجھے کس نے بتایا؟ تو اس عورت نے کہا جو 3 راتیں تیرے خواب کے اندر میری شکل دکھاتا رہے نا وہی رب العالمین اس نے مجھے القاء فرمایا، اس نے مجھے الہام فرمایا کہ عبداللہ تجھ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے. عبداللہ تجھ سے کیا ہے؟ حضرت عبداللہ نے کہا کہ یہ بکریاں کیسی ہیں؟ بکریاں چر رہی ہیں، شیر ان کو چرا رہے ہیں، یہ تو کیا ہے جن سے مخالف ہے، جن سے مخالف ہے کہ شیر تو بکری کا شکار کرتا ہے، شیر تو بکری کو چیر پھاڑ کر کھا جاتا ہے، یہ کیسی بات ہے؟ تو اس عورت نے بڑی خوبصورت جملوں کے اندر جواب دیا. اس نے کہا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اور میں کہ جو بندہ میرا ہو جاتا ہے میں پوری کائنات اس کی تابع کر دیتا ہوں. میں اللہ کے تابع ہو گئی ہوں، میں نے اللہ رب العالمین کا حکم مانا ہے، میں نے اللہ رب العالمین کی تابع داری کی ہے، میں اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں آ گئی ہوں. تو اللہ رب العالمین نے کائنات کا ذرا ذرا ہمارے تابع کر دیا ہے. دوستو بزرگوں، بات چل رہی تھی نماز کی، تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا کہ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو سارے خریدار، سارے دکاندار جس کنڈیشن کے اندر ان کی دکانیں ہوتی ہیں، ان کے بزنس ہوتے ہیں، ان کے کاروبار ہوتے ہیں، اپنے بزنس کو بند کر دیتے ہیں، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر آ جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ان کے مال، ان کی جان، ان کے متاع، ان کے ساز و سامان کی حفاظت فرماتا ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیں یہاں پر قانون کون سا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قانون اللہ تعالیٰ کا ہے، ہمارا کوئی قانون نہیں ہے. دنیا دار کسی کا قانون نہیں چلتا، یہاں پر اللہ کا قانون چلتا ہے. یا رسول اللہ یہاں پر چوری کے بارے میں کون سا قانون ہے؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے ہمارے رب کی کتاب نہیں پڑھی؟ اللہ فرماتا ہے سارقو والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. تو اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، جب ان کی چوری ثابت ہو جائے تو ان کے کیا کرو؟ ہاتھ کاٹ دو. فرمایا کہ یہاں پر یمن کا قانون نہیں چلتا، یہاں پر احکام الحاکمین کا قانون چلتا ہے. اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھیں، کتنے میٹھے میٹھے انداز کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سارے قوانین بتا رہے ہیں اور اپنے حکومت کے طریقے بتا رہے ہیں. دوستو بزرگوں، انہوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق حسنہ کو دیکھا جس کے بارے نور الانوار کے اندر بھی موجود ہے. مولانا جیون نے لکھا ہے کہ اخلاق کا معنی کیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما آپ نے کہا کہ نبی پاک کا اخلاق کیا؟ کانا خلق القرآن، کانا خلق القرآن، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسے لگتا ہے جیسے قرآن ہو. کیا ہو؟ نبی پاک جب بولتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی قرآن بول رہا ہو. تو دوستو بزرگوں، اللہ رب العالمین کی پاک بارگاہ عالیہ کے اندر عرض ہے اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنے رسول مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو بزرگوں، کون سے نبی اللہ رب العالمین نے جس کے بارے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے اپنے محبوب کو کائنات کے ذرے ذرے کے لیے، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے، چرند پرند درند، کائنات کے اندر جو کچھ بھی آیا ہے، آتا رہے گا، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو ہر شے کے لیے رحمت للعالمین بنا کر دیا. دوستو بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا اخلاق صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا. نبی کریم رؤوف الرحیم کا اخلاق صرف اپنے صحابہ کرام کے لیے نہیں تھا. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کا اخلاق حسنہ صرف مکہ اور مدینہ والوں کے لیے نہیں تھا. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کا اخلاق حسنہ صرف عرب کے ملک کے لیے نہیں تھا، بلکہ نبی کریم رؤوف الرحیم کا یہ جو اخلاق حسنہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے، قیامت تک جو بھی لوگ آتے رہیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ان کے لیے نمونہ بن کر رہے گا کہ جو بھی اگر نبی کے کردار کو دیکھنا چاہے تو قرآن پڑھ کے دیکھ لے. اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر خود ارشاد فرمایا لقد کان لکم
فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا کہ میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر کسی کے اندر ہمت ہے، دوسرے سپارے کے اندر، پھر اور سپارے کے اندر 11ویں سپارے کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے محبوب نے تمہارے درمیان 40 سال زندگی گزاری ہے۔ کتنی سال زندگی گزاری ہے؟ 40 سال زندگی گزاری ہے۔ اگر کسی کے اندر ہمت ہے، طاقت ہے، جرات ہے، تو میرے محبوب کی زندگی کے اندر عیب نکال کر دکھاؤ، تو قیامت آ جائے گی، سب کچھ فنا ہو جائے گا، لیکن میرے محبوب کی زندگی میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر کوئی بندے انگلی اٹھا سکتا نہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو کوئی بندہ برا بھلا کہہ سکتا نہیں۔ جو بھی کہے گا وہ منکر ہوگا، لیکن نبی کا وفادار نہیں ہوگا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری چند منٹ کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العالمین اپنے حبیب نبی علیہ السلام کے نقش پا پر ہمیں چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اما توفیقی الا باللہ، اما علیہ الا البلاغ المبین۔